اچھا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ کیونکہ آپ نے خود بہت دفعہ واضح کی ہے امام والا، تو وہ ذرا بتا دیں کہ وہ بھی بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جب کچھ لوگ ان کو امام کہہ رہے ہوتے تو یہ امام وہ EMAM والا، مجھے یہ بتائیے اگر مجھے دوسرے والا بھی امام کہہ لیں تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہلواتے ہیں امام اور شاید وقت کے امام بننے کی. نہیں میں نے کبھی نہیں کہا. آپ دیکھیں ان کے علماء کے ناموں کے ساتھ سٹارٹ میں بھی دمیں لگی ہوتی ہیں اور اینڈ پہ بھی. ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا. ٹھیک ہے. حافظہ اللہ دامت برکاتہم عالیہ مدہ ذلہ کچھ لکھا ہوا ہے یا انجینئر سے پہلے کوئی حضرت لکھا ہوا ہے، علامہ لکھا ہوا ہے، کوئی اور چیز لکھی ہے؟ بالکل نہیں ہے. یہ تو ان کے مسئلے ہیں. انہوں نے تو آج 14ویں صدی کے علماء کے ساتھ بھی امام لکھا ہوا ہے، وہ والا امام جو امام بخاری اور امام مسلم والا امام ہے. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار یہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے ہو گئے امام. ان کے امام کہتے ہیں جو آگے کھڑا ہوا ہو. ٹھیک ہے. فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ، امام آگے کھڑا ہوتا ہے لیڈ کرتا ہے. وہ حدیث کی فیلڈ میں بھی کوئی لیڈ کر سکتا ہے، کرکٹ کی فیلڈ میں بھی کوئی لیڈ کر سکتا ہے، وہ بھی امام ہے. امام عربی کا لفظ ہے. ہاں مذہبی ٹرمنالوجی کے اندر آپ آئیں گے، کوئی فقہ میں امام ہوگا، کوئی حدیث میں امام ہوگا، کوئی اختلافی موضوعات کے اوپر امام ہوگا، کوئی فقہ میں امام ہوگا، ہو سکتا ہے. رہا میرا تعلق تو میرے نام کے ساتھ جو امام لکھا گیا وہ میرے نام کی ایبریویشن ہے EMAM، انجینئر محمد علی مرزا. یہ اگر وہ والا امام بنایا ہوتا نا تو اس وقت دنیا میں جو امام کے سپیلنگ چل رہے ہیں نا وہ I کے ساتھ چل رہے ہیں، E کے ساتھ نہیں چل رہے. آپ کہیں مجھے دکھائیں کہ E کے ساتھ ہو. تو ہمارے اسٹوڈنٹس نے اگر ہمیں وہ والا امام ڈکلیئر کرنا ہوتا جو انہوں نے اپنے بزرگوں کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ان بزرگوں کو کہ جن کی تعلیمات قرآن و سنت کے خلاف ہیں، لیکن چونکہ ان کے امام تو ہیں نا، ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں. تو ان معنوں میں بھی اگر ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیں امام کہتے تو انہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا. کیا امام خمینی کو شیعہ امام نہیں کہہ رہے؟ تو کیا سنیوں نے انہیں امام مان لیا ہوا ہے؟ نہیں مانا ہوا نا. تو شیعہ کے لیے تو امام ہے نا وہ. اسی طریقے سے یہ بھی امام جلالی کہہ رہے ہیں. سر امام ہونے کے لیے فرقہ ہونا ضروری ہے نا پھر؟ نہیں فرقہ، کیونکہ آپ کہتے ہیں فرقہ کوئی نہیں ہے تو وہ اس سے منسوب کرتے ہیں. نہیں وہ فرقے کا ہونا کیا، فرقے تو سارے جہنمی ہیں، انہوں نے ہمیں خود کہا ہے. تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ امام کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ ریپرزینٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں اس آئیڈیالوجی کے بلیورز کو ایز اے امام. جی ہم کیا مجھے بتائیں، بریلویت، دیوبندیت، حنفیت، شافیت کی لیگیسی لے کے اگر کوئی لوگ چل رہے ہیں تو رسول اللہ کی لیگیسی لے کے کسی نے نہیں چلنا. ہم وہ لے کے چل رہے ہیں نا، ہم قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں نا. اچھا سر اس پہ ایک چیز ایڈ کر لیں کہ آپ نے اکثر اپنے ویڈیوز میں کہا ہے کہ میں نے بک نہیں لکھی، کتاب. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو تحریری شکل دینے کی بجائے آپ نے ویڈیو کی شکل دے دی. تو اس سے بڑی کتاب تو شاید ابھی تک کسی نے نہیں بنائی جتنی بڑی کتاب آپ نے بنا دی. اور اس کے پڑھنے والوں کو اگر ہم سننے والوں میں کنورٹ کر دیں تو یہ تو سر ایک آپ یہ ایک ریزن ہے. دیکھیں میں نے یہ آبزرو کیا کہ لوگ قرآن بھی ترجمے سے نہیں پڑھتے. ہماری کتاب کون پڑھے گا؟ تو بہتر یہ ہے کہ اس دور کا انسان میں بنوں اور ہزاروں صفحوں کی کتاب کو آپ 1.5 سے 2 گھنٹے میں بریف کر سکتے ہیں ویڈیو کی شکل میں یا آڈیو کی شکل میں لوگ سن سکتے ہیں. کتاب کون پڑھے گا؟ یہ ایک ریزن تھی جس کی وجہ سے کوئی کتاب لکھی نہیں. ورنہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے میری ویڈیوز کو لکھنا شروع کیا ہے، وہ تو بہت کچھ بن جائے گا، لیکن ضرورت نہیں ہے. ویڈیوز کی شکل میں، آڈیوز کی شکل میں موجود ہے. اب رہا مسئلہ کتاب نہ لکھنے کا، تو اس کا دوسرا پہلو یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتنی موٹی موٹی کتابیں نہیں لکھنی چاہیے، لوگ پڑھیں گے نہیں. زیادہ سے زیادہ اپنا موقف بیان کرنا ہے نا ریٹن فارم میں، تو آپ بروشرز کی شکل میں، پمفلٹس کی شکل میں، ریسرچ پیپرز کی شکل میں لکھیں. جو میں نے لکھے ہیں 2 صفحوں کے ریسرچ پیپرز، وہ آپ کو اینڈ پہ مل بھی جائیں گے. 2 صفحوں کا، 4 صفحوں کا، جس میں میں ایک بات مختصر انداز میں پہنچا دیتا ہوں. اور اس میں بھی آپ دیکھیں قرآن کی آیات اور احادیث لکھی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ نمبرنگ ہوئی ہوئی ہے کہ یہ آیت فلاں سورت کی فلاں نمبر آیت ہے، یہ حدیث بخاری میں اس نمبر کے اوپر ہے، مسلم میں اس نمبر کے اوپر ہے. اس میں جو میرے اپنے الفاظ ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، وہ ہیڈنگز کی شکل میں ہے، یا کوئی مورل لیسن نکلتا ہے تو میں نوٹ کر کے نہ نیچے لکھتا ہوں کہ اس آیت سے یہ نکلتا ہے. بس میں خود سے کچھ بھی نہیں لکھتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم نے قرآن و سنت کی طرف جانا ہے. اگر آپ کتابیں لکھیں گے بہت بڑی بڑی تو ظاہر ہے پھر اس میں قرآن و سنت تو شاید 5% ہوگا، 95% آپ کی اپنی تھاٹس شامل ہو جائیں گی، تو نقصان ہی ہوتا ہے. بہتر یہ کہ لوگوں کو اوریجنل کتابوں کی طرف چھوڑیں. اور سر یہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا، ڈیفینیٹلی، لیکن ایک آئیڈیالوجی جو آپ پروموٹ ہو رہی ہے تھرو انجینئر محمد علی مرزا، کیا ہو رہی ہے؟ مطلب آپ کے
بیانات میں ایک چیز میں نے ذاتی طور پہ آبزرو کی ہے کہ اس میں اصلاح سے زیادہ تنقید کا پہلو بھی بڑھتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ. شروع کی ویڈیوز میں نہیں تھا. اور آپ کی گفتگو میں کچھ تھوڑا سا ریونچ والا ایلیمنٹ اگر ہم کہیں تو جیسے علامہ خادم رضوی صاحب کا جو ایکسنٹ تھا یہ کوئی پچھلے 8 مہینے یا 1 سال سے اگر آپ خود اپنی ویڈیوز دیکھیں تو وہ ٹوٹل اس کے اوپر کنورٹ ہو رہا ہے. جی میں اس کی ریزن بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں یہ بالکل اس طریقے سے ہے جس طرح کافروں نے رسول اللہ کی ذات کے اوپر اعتراض کیا. وہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کی مکی زندگی اور مدنی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو پتہ ہے نبی الاسلام کے اوپر جو کرٹیسزم کرتے ہیں نا نان مسلم وہ یہی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مکے میں نبی الاسلام کو کوئی کامیابی نہیں ملی بقول ان کے, صرف 125 بندے ساتھ تھے. جیسے ہی مدینہ شریف میں آلٹرنیٹو بیس ملا آپ نے ہولی وار کے نام کے اوپر جہاد شروع کیا, اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اگلے 13 سال کے اندر رومنز اور پرشینز کو بھی الٹ دیا. یہ میں ان کی ڈاکٹرن آپ کو بتا رہا ہوں. ریالٹی تو ایسے ہوئی ہے, ڈاکٹرن ان کی غلط ہے. بھائی بات یہ ہے وہ جو مکے کے 13 سال تھے وہ نبی الاسلام نے گراؤنڈز بنائی, اپنے مخلص ساتھی تیار کیے. اس کے بعد مدینہ شریف میں جا کے آپ کی یہ ریکوائرمنٹ ہو گئی کہ آپ کو جہاد اور قتال کرنا پڑا. ورنہ وہ شخص جو 2/3 رات صرف قرآن پڑھتا تھا, کسی کو انگلی بھی نہیں لگاتا تھا, آج اس کے ہاتھ میں تلوار ہے, اوپر اس نے خود پہنا ہوا ہے, اس کے ساتھی بھی قتل ہو رہے ہیں اس کے سامنے, اس کے اپنے دانت بھی شہید ہو رہے ہیں. اب مجھے بتائیں یہ کتنا بڑا کنٹراسٹ ہے. نبی علیہ السلام مکے میں ایک اس طرح کی زندگی نظر آتی ہے جو آپ کو ایک صوفیوں والی زندگی ہے بقول ان کے, جس میں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا. مدینے میں ایک بالکل ڈیفرنٹ شکل. تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو کنٹراسٹ ہے اس کا آپ کے پاس جواب کیا ہوگا مسلمان ہونے کی حیثیت سے؟ آپ کہیں گے ریکوائرمنٹ, وقت کی ریکوائرمنٹ. اس وقت یہ ضرورت پڑی. اب آ جائیں میری طرف. ہم نے جب دعوت شروع کی نا 2008 میں, اس وقت جب ہم نے دعوت شروع کی تو ہم اپنا موقف رکھ رہے تھے لوگوں کے سامنے. ہم بڑی شریفانہ طریقے سے اپنی دعوت کو لے کے چل رہے تھے. میری پرانی کسی ویڈیو میں کسی عالم دین کو رپلائی نہیں ہوتا تھا, کسی عالم دین کی تصویر نہیں تھمبنیل کے اوپر ہوتی تھی. ایون میری ابھی بھی پرانی ویڈیوز کے تھمبنیلز بھی نہیں ہیں. جو تھمبنیل ہوتا ہے نا کہ اردو میں یہ لکھا ہوا ہو اوپر, صرف ٹائٹل چل رہے ہیں قرآن کلاس فلاں فلاں. اچھا یہ اچانک کیا ہوا 2015-16 میں جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو دعوت پھیل رہی ہے, انہوں نے مجھے کبھی کہنا شروع کیا یہ قادیانی جونیئر ہے. تو اب مجھے بتائیں جب آپ لوگ مسلمانوں کے مال کو لوٹیں گے, ان کی جداد کے اوپر قبضہ کریں گے, تو پھر غزوہ بدر تو ہوگی. جب آپ خندق کے موقع پہ سارے قبائل کو چڑھائیں گے تو مدینہ شریف میں خندق بھی کھودی جائے گی اور غزوہ خندق والا معاملہ بھی ہوگا. اور جب آپ سپر پاور 1.5 لاکھ کی فوج لے کے عرب کے بارڈر پہ آئے گی تو غزوہ تبوک بھی ہوگی. یہ لوگ اس طریقے سے شروع ہوئے 2015 میں جب انہوں نے مجھے ڈیفیم کرنے کے لیے, مجھے ونریبل کرنے کے لیے میرے پہ الزامات لگائے, میرے اسلام کو چیلنج کیا, تو میں جواب دینے پہ آیا. اور جب میں جواب دینے پہ آیا تو وہ شخص جو 2/3 رات صرف قیام میں گزارتا تھا, مدینہ شریف میں آ کے نبی الاسلام کا قیام بھی اتنا لمبا نہیں رہا. اس وجہ سے آپ گلٹ بھی فیل کرتے تھے, اسی لیے آیا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. کہ اب دیکھ رہے ہیں آپ کے دین کا غلبہ ہو چکا ہے, اب آپ استغفار کریں, آخرت کی طرف متوجہ ہوں, کیونکہ آپ گلٹ فیل کرتے تھے کہ اب میں وہ ٹائم نہیں اپنی عبادت کو دے پاتا, اپنی مصروفیات. دن کے وقت آپ اصحاب صوفہ میں بیٹھے ہوتے تھے, لیکن ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کا پرسنل ریلیشن اللہ کے ساتھ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتا تھا آپ جو کام کر رہے ہیں نا یہ قیام النہار ہے, دن کا قیام ہے, یہ قیام اللیل سے افضل ہے, کیونکہ وہ آپ کی ذات کے لیے, پوری انسانیت کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں. تو ہمارا بھی قیام النہار جو ہے 2015 کے بعد شروع ہوا ہے. تو یہ ہمارا مدنی دور ہے, یہ آپ سمجھ لیں. یہ جب جو بھی اب سامنے آئے گا, اب دیکھیں ہماری یہ دعوت کی امپائر کہاں تک پہنچی ہے کہ اب ان سب لوگوں نے ہمیں پاور تسلیم کیا ہے. یار دیوبندی پچھلے 100 سال میں چشتی رسول اللہ کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں نکلوا سکے بریلویوں سے, میں نے نکلوا لیا ہے نا, دیا نا مفتی منیر صاحب نے. تو یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے فضل سے جو کام فرقے نہیں کر سکے تھے, ہماری دعوت نے بغیر فرقہ واریت کے ان سب کو مسلمان سمجھتے ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شائبہ ہوتا ہے, شائبہ اگر آپ کو ہوتا ہے, آپ نے اگر
اس کو مچھلی ثابت کرنا ہے تو کسی ڈھنگ سے کریں گے نا, آپ کبھی بھی نہیں اسے مچھلی ثابت کر سکتے. مجھے اگر آپ نے فرقہ ثابت کرنا ہے تو میری چندہ بک دکھائیں, میرا مدرسہ, میری مسجد, یہ بھی کرائے کی جگہ مدرسہ نہیں ہے, یہ ریکارڈنگ کے بعد بند ہو جائے گا. نماز ہم بھی مسجد میں پڑھتے ہیں. کوئی علیحدہ سے ایسی کتاب دکھائیں جس میں میں نے ساروں کو کافر ڈکلیئر کیا اور ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یہ کہو میں تو نمازیں ان کے پیچھے پڑھوں, چندے ان کو دوں, سارے فرقوں باری باری, کبھی بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھوں, کبھی شیعہ کے پیچھے پڑھوں, میں کو میرے بھائی ہیں, چندے ان کو دوں, تو میں کہاں سے لادا ہو گیا؟ لادا تو یہ ہوئے میں. لیکن سر اب آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز دیکھیں کہ آپ جس سیاسی لیڈر کے سے اب کافی اختلاف نظر آتا ہے اب ویڈیو میں آپ کا, تو آپ اکثر کہتے ہیں کہ وہ گراس روٹ لیول پہ انہوں نے تربیت ایسی کی ہے کہ اب یہ اشتعال جو ہے نا, آپ ہم اکثر یہ اگر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ لیڈر کی جو کمیونیکیشن سٹائل ہے, ایگریشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, تو ٹریگر ڈاؤن ہوتا ہے اور نیچے والے لوگوں میں بھی آتا ہے. تو آپ کو کہیں یہ نہیں لگتا کہ اگر جب آپ الفاظ میں اتنی سختی لے آتے ہیں اور بعض اوقات شاید جب آپ جذباتی کیفیت میں ہوتے ہیں تو آپ کا والیوم جو ہے وہ بھی کافی اونچا ہوتا ہے, اور میں ذاتی حیثیت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الفاظ بھی شاید کبھی مناسب نہیں رہتے. تو چلیں وہ آپ مجھ سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, میں اس کو ریبٹل کرتا ہوں نا. میں پہلے تو ریبٹل یہ کرتا ہوں, آپ نے کہا کہ یہ نیچے تو ہاں جی جو سننے والے ہیں آج مجھے بڑے کتنے بچوں نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم بریلوی تھے اور ہم جو ہے وہ چھوڑ کے میں آگے, تو چھوڑ میں آ رہے ہیں اور اب داتا دربار گرانے جا رہے ہیں, یہ کہا انہوں نے؟ یہ نہیں کہا. یہ آپ ادھر ہی رک جائیں نا. قادیانیوں کی عبادت گاہیں, ان سے مینار تو بریلوی توڑے, ہم نے تو کسی بریلوی کا مزار نہیں اکھاڑا جا کے. ہمارے اس وقت ہزاروں, بلکہ اب تو میں کہہ سکتا ہوں لاکھوں اسٹوڈنٹ ہیں لاہور کے اندر, کبھی داتا دربار پہ حملہ ہوا ہے؟ ہم تو افیکٹ ہی ہیں ان کے. ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ دھکے دے کے مسجد سے نکالتے ہیں, وہ پھر ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. تو آپ نے جس پولیٹیکل لیڈر سے مجھے کمپیئر کیا, 180 ڈگری کا فرق ہے. ان کی گالی گلوچ اور وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس تو گالیاں کھا رہے ہیں, اپنے ماں باپ کی لادا کھاتے ہیں, مولویوں کے پورے جمعے ہمارے اسٹوڈنٹس کے اوپر ہوتے ہیں, وہ پھر بےچارے ان کو چندہ دیتے ہیں, نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. ہمارا تو یہ پھل جو ہے نا ہمارے اسٹوڈنٹس کی شکل میں نظر آ رہا ہے. ہم پیسو موڈ میں ہیں, ہم ایکٹیو موڈ میں ہے ہی نہیں ہے. یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں, ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم فرقہ نہیں ہے. اگر ہم فرقہ ہوتے تو یہ کچھ کر رہے ہوتے. اب آپ نے کہا الفاظ کا چناؤ, ہمیں آپ کوئی ایسا لفظ بتائیں جو ہم نے چنا ہو جو قرآن و سنت کے منافی ہو, اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں ان فرقوں میں موجود نہ ہو, پھر تو آپ بات کریں. سر یہ تو کمپیریزن میں چلا جائے گا نا. جی ظاہر ہے, آپ نے ایک چیز ثابت کرنی ہے نا. آپ نے کہا نا کہ انجینئر صاحب آپ کا سخت چناؤ ہے, تو میں بتاؤں گا کہ ہاں خادم رضوی صاحب نے وہابیوں کو کہا سورند سور, چلے خادم رضوی کو کہیں گے ہارڈ لائنر ہے. بریلویوں کا امام کون ہے؟ احمد صاحب بریلوی. جی احمد صاحب بریلوی صاحب نے کہا ہے دیوبندی ہوں, شیعہ ہوں, اہل حدیث ہوں, یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ذبیحہ مردار ہی رہے گا, اور یہ سب کے سب مرتد اور واجب القتل ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے احکام شریعت کے اندر. اور میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, اپنی لاکھ گمراہیوں کے باوجود ہمارے مسلمان بھائی ہیں. ہم چندے ان کو دیں گے, نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں گے, ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے. ہم انہیں یہ نہیں کہیں گے کہ ان کا ذبیحہ حرام ہے. ہمارے تو اکیڈمی کے سموسے جس دکان سے آتے ہیں نا وہ کٹر دیوبندیوں کی دکان ہے, تو ہم تو ان کے سموسے اتنے عرصے سے کھا رہے ہیں. اور دیکھیں سموسے کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا, انہوں نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم انجینئر صاحب کو سموسہ نہیں دیں گے کیونکہ پیسے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, 20-25 ہزار کے بھی بعض کا سموسے آ جاتے ہیں ہماری ایک اتوار کے اوپر جب زیادہ رش ہو جاتا ہے. لیکن سر جو میرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ کا موقف تو مر گیا. نہیں سر بڑا نہیں, نہ بڑا تو مر گیا, نہ بڑا ہے نہ مرا ہے, نہیں مر گیا, نہ بالکل نہیں بڑا سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جانا چاہیے یہ چیز, کیونکہ آپ تو بات لے گئے نا, میں تو مان نہیں نا آپ کی بات. نہیں سر آپ ایک بات لے گئے نا کہ میں نے یہ بات کی ہے, اس کا میں جواب دوں گا. اگر ہم یہ یہاں سے بنیادی آپ جیسے منجی ٹھوک دوں گا ان کی, جی ادھر رک, ٹھیک ہے ادھر روک جائیں. اچھا اگر آپ پنجابی ہیں اور آپ پنجابی ہیں, جی پنجابی ہوں سر, اگر آپ پنجابی ہیں اور آپ کو خوف خدا ہے اور آپ نے مر کے اللہ کو جان دینی ہے, تو آپ اپنے کیمرے میں جرت کرتے ہیں منجی ٹھوکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ولگر لینگویج ہے؟ کیا یہ پنجاب کا محاورہ نہیں ہے؟ اس میں کون سا ولگر پانا ہے مجھے بتائیں. پہلے تو مجھے بتائیں منجی ٹھوکنے کا مطلب کیا ہے. کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں, آپ بتائیں آپ کو مطلب پتہ ہے اس کا؟
سر دیکھیں مجھے اس کا مطلب تو اگر ہم مطلب پتہ ہے کہ نہیں مجھے یہ بتائیں. منجی ٹھوکنے کا مطلب سر دیکھیں کہیں کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے. سرکار چلے جو آپ کو پتہ ہے وہ آپ بتائیں. کیا ہے؟ اچھا اگر میں اس کا یہ مفہوم نکالوں. نہیں آپ نے مفہوم نکالے گا ڈکشنری بتائے گی. کیونکہ سر اس میں یہ کہیں لکھا نہیں نا. اور سرکار میں آپ کو بتاتا ہوں نا. اچھا کہاں لکھا ہے؟ میں ٹھوکنے کا مطلب بتائیں. میری جان میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تو آپ پہلے یہ مانیں کہ مجھے نہیں مطلب اس کا پتہ. میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے. چھوڑ دیں. پتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا مجھے نہیں پتا. چلے نہیں پتا. اچھا جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو غلط مثال کے طور پہ سننے میں غیر مناسب لگتا ہے. کیوں سننے میں یار مجھے بتائیں. یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی بندہ پنجابی میں انگریزی کا کوئی لفظ سنے اور وہ کہ مجھے غیر مناسب لگتا ہے تو میں اس سے کہوں گا کہ میرے بھائی تمہیں اس کا مطلب پتہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے 2011 میں ایک لیکچر ریکارڈ کرایا. اس میں میں نے جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر گفتگو کی اور میں نے کہا کہ بعض صحابہ نیوٹرل ہو گئے تھے. نیوٹرل کا مطلب آپ کو انگریزی میں پتا ہے غیر جانبدار کو کہتے ہیں نیوٹرل. مولویوں نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ اس نے کہا صحابہ پاگل ہو گئے تھے. انہوں نے کہا نیوٹرل کا مطلب ہوتا ہے جس کا دماغ خراب ہو جائے. جن مولویوں کو انگریزی نہ آتی ہو ٹھیک ہے. اب غیر جانبدار یہ ایک مشکل اردو کا ایک لفظ ہے جو بولنے کے لیے آپ کو اتنا منہ پھیلانا پڑتا ہے. اور میری تعلیم ہوئی ہے انگریزی میں, مجھے نیوٹرل سے بہتر کوئی ورڈ نہیں ملا. انہوں نے کہا اس نے صحابہ کو نیوٹرل کہا ہے, پاگل. مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ پاگل نیوٹرل یہ لوگ یہ تو اب منجی ٹھوکنا اگر آپ سمجھتے ہیں یہ اسی طریقے سے جس طرح انہوں نے نیوٹرل کا مطلب پاگل سمجھ لیا. منجی ٹھوکنا پنجابی میں پرانے زمانے میں, آج بھی آپ کے پنڈی کے انٹرنل علاقوں میں آپ دیکھیں وہ ایک بندہ آ کے آواز لگاتا ہے منجی پیڑھی ٹھکا لو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرانے زمانے میں جو یہ چارپائیاں ہوتی تھی لکڑی کی, ان کی چولہیں ہل جاتی تھی کچھ عرصے کے بعد, کیونکہ وہ جہاں پہ وہ اس طریقے سے لاک لگا ہوتا تھا نا اس کا, اس کے پائے کے ساتھ, تو اس میں پھر وہ سپیسرز ڈالتے ہیں, لکڑی کی باریک باریک چیزیں ڈالتے ہیں, اس کو سپیسر ہم انگریزی میں کہتے ہیں. اب پنجابی میں اسے کیا کہیں گے؟ چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے, تاکہ وہ اس کی چولہیں ہلنا بند ہو جائیں اور وہ سٹیبل ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ پلاسٹک کی کرسیوں میں تو آپ کے بات سمجھ نہیں آئے گی. یہ لکڑی کی کرسی ہوتی ہے نا, کچھ عرصے بعد چوں چوں کی آواز آنی تھی. جب چوں چوں کی آواز آئے نا تو وہ گیپ آ جاتا ہے اس کے ٹانگ میں اور وہ جو اس کا اپنی فریم ہے, تو اس میں پھر وہ سپیسر لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈالتے ہیں. گٹیاں آپ کہہ لیں گٹیاں بنا بنا کے, وہ گٹیاں جب ڈالتے ہیں نا وہ چوں چوں کی آواز بند ہو جاتی ہے. اسے کہتے ہیں کہ یہ منجی ٹھوک دی, کہ یعنی منجی کی ریپیئر ہو گئی. منجی ٹھوکنا نہ تو ولگر ہے, اس سے سافٹ مثال, اور یہ اتنی پیاری مثال ہے کہ اب ہمارے مخالفین دیتے ہیں. اگلے دن ہمارے بھائی عاقب فرید صاحب کے ساتھ مفتی طارق مسعود نے حافظہ اللہ تعالی ایک پوڈ کاسٹ کی ہے. اس میں وہ کوئی شادی کا ایشو ڈسکس کر رہے تھے کہ جی معاشرہ جو ہے نا وہ مخالفت کرتا ہے دوسری اور تیسری شادی کی, اگرچہ کسی بندے کو ضرورت بھی ہو. تو انہوں نے کہا کہ اس کا جواب میں وہی دوں گا جو انجینئر صاحب دیتے ہیں, ایسے معاشرے کی منجی ٹھوکیں آپ. اب وہ بندہ جو اردو اسپیکر ہے جسے پنجابی بھی نہیں آتی ہے, انہوں نے بھی بعد میں تحقیق کر لی کہ یہ کوئی ولگر لفظ نہیں ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں. تو یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم سے ڈیبیٹ کریں. ہمیں کئی لوگوں نے کہا آپ پنجابی کیوں بولتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ نے مچھر مکھی مکڑی کی مثال بیان کی ہے بات کو سمجھانے کے لیے. ہماری آڈینس سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی ہے, ان پڑھ بھی ہے, پڑھا لکھا بھی. واحد میرا پلیٹ فارم ہے جو ایک ان پڑھ بھی سن رہا ہے, ایک پڑھا لکھا بھی سن رہا ہے. کیوں؟ ہر ایک کے مطلب کی بات ہو رہی ہے. آپ مجھ سے بات کریں کہ میں نے کوئی بات کی ہے قرآن و سنت کے دائرے میں یا ہماری کسی لینگویج میں, وہ اگر ولگر لفظ ہے میں توبہ ریکارڈ کرواؤں گا. یہ اسی طریقے سے لوگ بات کرتے ہیں. اب یہ منجی ٹھوکنا تو اب محاورہ استعمال ہو رہا ہے. اب تو ہمارے کئی ایک صحافتی لوگ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہ ولگر ہے ہی نہیں ہے, اس میں تو کوئی غلط بات. اور کوئی مثال دیں.